بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسکن کیئر کورس کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ اسکن کیئر جو ہے وہ سیلف کیئر کا پارٹ کیسے ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسکن کیئر سیلف کیئر کا پارٹ ایسے ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے ہماری فزیکل ویل بینگ، ٹھیک ہے۔ جب ہم اسکن کیئر اسٹارٹ کرتے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تو ہماری جو فزیکل اپیئرنس ہے نا اس کی کوالٹی بہتر ہونے لگ جاتی ہے۔ اور صرف ہم یہی نہیں کرتے، دیکھیں جب ہم اسکن کیئر اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو ایک تو ہم کیا کرتے ہیں کہ منہ دھو لیا، موئسچرائزر لگا لیا، پھر ہفتے میں 1-2 بار ماسک لگا لیا، کلینزنگ کر لی، ایکسفولیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، سب اپنے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اسکن کا اس طرح خیال رکھنا شروع کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے کھانا پینا بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی پیوں اسکن گلو کرے گی، فروٹ کھاؤں اسکن گلو کرے گی، اینٹی ایجنگ کے اثرات کم ہوں گے، سبزیاں کھاؤں فری ریڈیکلس ملیں گے، گٹ فیلنگ اچھی ہوگی، معدہ صحیح رہے گا، قبض نہیں ہوگی، منہ پہ دانے نہیں نکلیں گے، آئلی چیزیں کم کھاؤں، دیکھیں ایکسرسائز کروں، مسلس جو ہے مسل کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ بڑھے گی، اس سے بھی اینٹی ایجنگ کم ہوگی، اور جو ہے اوپن پورز بند ہوں گی، ٹائٹ دکھے گی اسکن۔ تو اس طرح جب ہم اسکن کیئر کے ساتھ بہت ساری چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں نا تو دیکھیں کیا کچھ آ گیا، کھانا پینا، ہمارا سونا، ہماری ہائیجین، ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز، سب کچھ ایڈ ہو گئی تو ہماری صرف اسکن نہیں اچھی ہو رہی، ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہو رہی ہے، ہماری فزیکل ویل بینگ بھی اچھی ہو رہی ہے، ہم کچھ مزید اپنے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اوورآل فزیکل ویل بینگ ہمارے ساتھ ہی اسٹارٹ ہو گئی، کیونکہ اسکن ایسی چیز ہے نا کہ جس کو صرف ہم باہر سے لیپا پوتی کر کے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کلینزنگ اور ایکسفولیشن کر کے ہی صرف ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا کھانا پینا، ہمیں اپنی ایکٹیویٹی، اپنے سلیپ پیٹرنس، ہماری ہائیجین، اس سب کو کور کرنا پڑتا ہے، سب کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری ایموشنل ہیلتھ کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسٹریس از آلسو اے کاز آف اینٹی ایجنگ، ٹھیک ہے۔ اینٹی ایجنگ کے جو اثرات ہیں نا اس میں اسٹریس ہمارا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور جو ہمارے بوڑھے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا وہ اسی لیے بوڑھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کا بہت اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں کیا مل گیا، ہماری فزیکل ویل بینگ اچھی ہونے لگی جیسے ہی ہم نے اسکن کیئر اسٹارٹ کی۔ پھر اس کے بعد ہمارا فوکس سیلف پرائیورٹی پہ آ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو اہم سمجھنا شروع ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اہم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں نا وہ بھی آہستہ آہستہ، جلد یا دیر سے، یوں نہیں کہ ایک دن میں ہی، مہینے لگ جاتے ہیں اس چیز میں کہ دوسرے ہمیں اہم سمجھیں، بٹ اس سے پہلے کیا ہے، ہمیں خود کو اہم سمجھنا ہوتا ہے۔ خود کو اہم سمجھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے ضروری ہے اور جو ہم اپنے لیے کرنا چاہتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت اور چاہت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، کسی حد تک چاہتوں کو بھی رکھنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں اور ہمارے ارد گرد والوں کو بھی یہ پازیٹیو سگنلز جائیں کہ ہم اہم ہیں، تو وہ بھی پھر ہمیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ہم خود کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو میں جب سب لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو عزت دے تو سب سے پہلے آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ جب تک آپ خود کی عزت نہیں کریں گے کوئی دوسرا بھی آپ کو ایسے بڑھ چڑھ کے عزت نہیں دے گا۔ ہاں بہت زیادہ اخلاق والا ہوگا، اچھا ہوگا بندہ تو آپ کو خود سے عزت دے گا، باوجود اس کے کہ آپ اپنی عزت نہیں کر رہے ہو۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شکوہ آتا ہے کوئی ہمارا خیال نہیں رکھ رہا، خاص طور پر خواتین کو، ہم سارا دن کام میں مرتی رہتی ہیں، یہ کرو وہ کرو، اور کوئی رات کو ہم تھک ہار کے لیٹتے ہیں تو بھی سب کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کوئی بھی ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ کسی نے نہیں رکھنا ہے، ہم نے خود رکھنا ہے۔ مرد حضرات کے لیے بھی یہی ہے، اگر کوئی یہ لیکچر سنے کوئی مرد یہ سن رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی آپ یہ نہ سوچیں کہ سارا دن مر ہار کے آپ کو ہلائیں گے اور پھر آپ کو کوئی خیال رکھے گا۔ ویسے مرد حضرات کو تو یہ تھوڑی سی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں نہ رکھیں، دوسروں کو ان کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے سمجھ لیں عورتوں کی، کیونکہ اگر نہیں رکھیں گی تو پھر باتیں سنیں گی۔
تو ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں، تو واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ سیلف پرائرٹی خود کو دیں گی تو ہی ملے گی. خود کو اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، جب اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں، جب کوئی سیلف کیئر کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری پازیٹیو چیزیں اپنے لیے کچھ کرنا اور اچھا دکھنے کی کوشش کرنا، بہترین چیزوں کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کچھ کرنے کی ہمت کر پانا، یہ سمجھنا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. نیگیٹیو مائنڈ سیٹ سمپل سی چیز ہے کہ ہم خود کو یہ کہہ دیں کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، مجھ سے تو یہ ہوگا ہی نہیں. کوشش کریں گے، 5 منٹ نکالیں گے تو ضرور ہوگا. اور جب کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی مائنڈ سیٹ کی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ ان چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیں گے جو آپ کے لیے ضروری ہے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ کہ اس سے ہمارے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری سیلف اسٹیم بڑھتی ہے. جب ہم اسکن کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے افیکٹس آتے ہیں. ہمیں اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو ہم پر اعتماد شخصیت میں ڈھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سبھی کو پتہ ہے. جب ہم عید پہ اچھے پیارے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو کیسے مزے سے گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمیں خود پر سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہم نے کبھی اپنا خیال نہیں رکھا ہوتا، تو ہم عید پر بھی، فنکشنز میں بھی، کسی اہم دن پر بھی بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، دوسروں کو اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں. کیونکہ فوکس اپنی ذات پہ ہے ہی نہیں، اپنے لیے کبھی اپنے آپ کو اہم سمجھا ہی نہیں، اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اب سب کے لیے کرتے کرتے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنے لیے کپڑے پہنے ہیں لیکن سوچ کیا آ رہی ہے، اس کو اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں، اس کو پتہ نہیں وہ دیکھے گا کہ نہیں، شوہر تعریف کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں جو محفل میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو میرے کپڑے پسند آ رہے ہیں یا نہیں. یہ کون سی بات ہوگی بھائی؟ آپ اپنے لیے کپڑے پہن کے کھڑی ہوئی، آپ اپنے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ اپنے پہ اوپر اعتماد بھی ہونا چاہیے. اور وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ یہاں سے آئے گا جب آپ نے کبھی اپنے لیے کچھ کیا ہوگا، جب آپ اپنے لیے کچھ کریں گی. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ کو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم اپنی اسکن کیئر اسٹارٹ کرتے ہیں، اسکن کیئر سیلف کیئر کے پارٹ کے طور پہ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم اپنا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں جب ہمارا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے نا تو ہمارے وہ کام بھی ہونے لگ جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی ہوں گے نہیں، اور ہمارے وہ مسئلے بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا حل ہمیں لگتا ہے کہ کبھی نہیں ملے گا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.